وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محمد السلام کے عزیز طلبہ، آپ کا اس کلاس نورانی قاعدہ میں پھر ایک بار خیر مقدم ہے، جس کے اندر ہم اللہ کے فضل و کرم سے نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 1 مفردات کا سبق پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم لوگوں نے اب تک مخارج میں بہت تک مخارج پڑھ لیے ہیں اور ان کی مشق بھی کی ہے الحمدللہ۔ آج پھر ہم اس سبق کو شروع سے دہرائی کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تاکہ تمام طلبہ کے ذہن میں پھر سے 89 شروع سے لے کر آخر تک سبق ذہن میں بیٹھ جائے، اور جو کمی جو ہے تو کچھ رہ گئی ہو وہ پوری ہو جائے، اور دوبارہ جو ہے تو آپ اس کو سمجھ کر اس کی مشق کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کو مخارج کے اندر یہ پڑھایا تھا، یہ بتایا تھا کہ مخارج کسے کہتے ہیں۔ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اس جگہ کا نام جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی مخرج۔ لیکن منہ کے اندر مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حرف یا حروف نکلتے ہیں، مخرج۔ مثال کے طور پر منہ کا ایک مخرج ہے زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگانا، یہ نکلنے کی جگہ ہے حروف کے، یہ مخرج کہلائے گا۔ اسی طرح دوسرا مخرج ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگانا، یہ ایک مخرج ہے۔ ایک سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگانا زبان کی نوک کو، جہاں سے تا، دال، پا ادا ہوتے ہیں، اور ایک ہے زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگانا، جہاں سے سا، زال، ظا یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ دو مخرج ہوئے، دو جگہیں بن گئی، تو ان کو ہم کہیں گے مخارج۔ اسی طرح اور جو مخرج ہے وہ سب ملا کر جمع کہلاتی ہے مخارج۔ پورے منہ کے اندر 17 مخارج ہیں، 17 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ ان میں سے صرف 6 حروف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ وہ 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اور یہ 6 حروف بھی حلق کے 3 الگ الگ حصوں سے ادا ہوتے ہیں، دو ایک جگہ سے، دو ایک جگہ سے، دو ایک جگہ سے۔ حمزہ ہا یہ ایک گروپ کے ایک جگہ کا ان کا مخرج ہے، یعنی شروع حلق سینے کے پاس، جیسے سینہ ختم ہوتا ہے حلق شروع ہوتا ہے، وہاں سے حمزہ ہا، اس میں ہوا کم نکلتی ہے، یہ 2 حروف نکلیں گے حمزہ ہا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اصل حلق، مین حلق جو ہوتا ہے جس کو ہم حلق کہتے ہیں، جس کے اندر رگے جا ہوتی ہے، جہاں پر انسان کی خراش خچ ہوتی ہے، اس حلق سے عین، ہا، یہ 2 ایک ہی جگہ کے حروف ہیں، ایک ہی مخرج ہے ان کا۔ مین حلق جس کو بیچ حلق بھی کہتے ہیں، وہاں سے عین، ہا یہ ادا ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے ہوا، ہا نکالنے میں ہوا زیادہ نکلے گی۔ اس کے بعد تیسرا جو حصہ ہے حلق کا، تیسری جگہ ہے وہ ہے اخیر حلق، یعنی جہاں پر ہماری زبان کی جڑ ختم ہوتی ہے وہاں پر حلق جو ہے اس کو کہتے ہیں اخیر حلق۔ حلق کا اخیر حصہ، وہاں سے 2 حروف غین، خا یہ ادا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی حرف کی آواز حلق میں نہیں آئے گی۔ بہت سے لوگ الف کی آواز حلق میں لے جاتے ہیں، قاف کی آواز عموماً جو ہے طلبہ حلق میں لے جاتے ہیں، قاف کی آواز حلق میں لے جاتے ہیں، ذالکا کا پڑھتے ہیں، حلق میں پڑھتے ہیں، وہ عین سے اس کی آواز مل جاتی ہے، ذالکا حلق میں پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ الف، الف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور وہاں سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، الف منہ کے اندر خالی جگہ سے الف ادا ہوتا ہے۔ منہ کے اندر خالی جگہ، کھلا حصہ جس کو دہن کہتے ہیں، منہ کے اندر خالی حصہ جو حلق سے پہلے ہے، خالی حصہ خلا ہے اسپیس ہے، اس جگہ سے الف، واو، یا، واو کھینچنے والی، یا کھینچنے والی، الف، واو، یا یہ 3 حروف منہ کے اندر خالی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ الف، واو، یا کھینچنے والے جب پڑھے جائیں گے جب ہم مدہ کریں گے اس کے اندر، دین، یہ جو ہے تو منہ کے اندر خالی جگہ سے یا کی آواز آئے گی۔
रसूल, जब वाव को खींचेंगे तो मुंह के अंदर खाली जगह से वाव मद्दा की आवाज आएगी। और अलिफ को भी जब हम किसी हद के साथ खींच कर पढ़ेंगे तो मुंह के अंदर खाली जगह से वहां से आवाज आएगी। जैसे इस्लाम, लाम, लाम जो खिंच रहा है अलिफ की वजह से, तो ये अलिफ जो खिंच रहा है ला, ये मुंह के अंदर खाली जगह से आवाज आएगी। तो मुंह के अंदर खाली जगह से अलिफ, वाव, या यानी वाव मद्दा या मद्दा ये अदा होते हैं। उसके बाद बताया था बा। बा का मखरज ये है, दोनों होंठ मिलकर, और दोनों होंठ में जो गीला हिस्सा होता है, तरी हिस्सा होता है तर, और अंदर की जानिब, अंदर का होठों का जो गीला हिस्सा होता है, वो दोनों होठ मिलकर बा, बा अदा होगी। होठ से और भी हुरूफ अदा होते हैं, लेकिन बा दोनों होठ मिलकर, यानी होठों का तरी वाला अंदरूनी हिस्सा मिलकर बा अदा होगी। और बा की आवाज हमेशा बारीक रहती है, कभी मोटी नहीं होगी। बा। और कुछ तलबा इसको पढ़ने में आखिर में हमजा की आवाज दे देते हैं, बा, बा, बा नहीं होगा, गलत। बा, न ज्यादा खींचना है इसको, न जल्दी पढ़ना है, न झटका देना है। एक अलिफ इसको खींचना है, ये दो हर्फ है। बा, बा, बा। उसके बाद यहीं से मीम और फा भी अदा होते हैं। तीसरा हमारा हर्फ था ता। ता का मखरज ये है, ये हमने पहले भी बताया, जबान की नोक को सामने के ऊपर के दांतों की जड़ से लगा दें। जबान की नोक सामने ऊपर के दांतों की जड़ से लगा देंगे, और फिर वहां से निकलेगी ता। ता की आवाज हमेशा पतली होती है, बारीक होती है। और इसी जगह से दो और हुरूफ निकलते हैं, दाल, तो। दाल की आवाज भी बारीक होती है, तो की आवाज मोटी होती है। तो जबान की नोक को सामने ऊपर के दांतों की जड़ से लगाकर तीन हुरूफ निकलते हैं, ता, दाल, तो। उसके बाद अगला जो हर्फ है हमारा ता। ता का मखरज ये है कि जबान की नोक को सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगाना, और सामने बैठने वाले को जबान की जरा सी नोक बाहर नजर आए। यानी हम अपना चेहरा अगर शीशे के अंदर देख रहे हैं अपने आप को कि हमारी जबान सही जगह लग रही है नहीं लग रही है, तो जब हम सा निकालेंगे तो खुद हमें अपनी जबान की जरा सी नोक बाहर नजर आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो वो मखरज बदल जाएगा, उसकी आवाज बदल जाएगी। तो पहले हम अपनी जबान को सामने के ऊपर के दांतों के किनारे से लगा कर रखेंगे, फिर निकालेंगे नरमी के साथ सा। और सा के अंदर सीटी की आवाज नहीं आएगी, नहीं तो ये सीन बन जाएगी या सीन से मुशाबियत कर जाएगी। सा, सा। सा की आवाज नर्म होती है, इसकी आवाज भी बारीक होती है, मोटी नहीं होती। इसी जगह से दो और हुरूफ निकलते हैं, जाल, वो। तो के बाद वो। जाल की आवाज भी जो है तो नरम होती है, और इसकी आवाज भी बारीक होती है। वा की जो आवाज होती है, ये आवाज मुंह में भर जाती है, मोटी होती है आवाज। तो जबान की नोक को सामने के ऊपर के दांतों के किनारे से लगाकर ता, जाल, वा, ये तीन हुरूफ अदा होते हैं। उसके बाद जीम। जीम में थोड़ी सी ताकत लगती है, और इसके निकलने की जगह मखरज ये है, बीच जबान, जबान के बीच का हिस्सा तालू से मिलकर जीम अदा होती है। इस आवाज का ये एक अकेला हर्फ है पूरे अरबी अल्फाबेट के अंदर, हरूफ तहज्जी के अंदर। लेकिन इसी मखरज से, इसी जगह से दो और हरूफ निकलते हैं, जीम के बाद शीन, या। ये दो हरूफ भी यहीं से निकलते हैं। तो बीच जबान तालू से मिलकर जीम, शीन, या अदा होते हैं। ये आप लोगों को मखारिज इसीलिए बताए जा रहे हैं कि आप एक मखरज से जितने हरूफ निकलते हैं उनकी मशक करें, पहले उनको याद करें कि कौन से मखरज से, कौन सी जगह से, कौन कौन से हरूफ निकलते हैं, फिर उनमें फर्क क्या है। एक ही जगह से निकल रहे हैं, आवाज मिलती जुलती है, लेकिन हर हर्फ की सिफात अलग है। सिफत अलग है, हर हर्फ की क्वालिटी एक अलग है। तो हर हर्फ में फर्क है, और यही बातचीत में हमें फर्क नजर आएगा, यही कुरान में खासकर इसका ख्याल रखा जाएगा। अगर हम सिफत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हर्फ कुछ का कुछ हो जाएगा, और उससे माना बदल जाएगा या बिगड़ जाएगा। और ये लहने जली की गलती जो कि
علماء کے نزدیک حرام ہے، منع ہے۔ تو بعض اوقات اس غلطی کی وجہ سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہا، جس کا ہم مخرج بتا چکے ہیں کہ بیچ حلق، مین حلق، حلق کے بیچ کا حصہ جہاں سے ہا، ہا ادا ہوتی ہے، اور ہا میں موٹی نہیں ہوگی آواز، ہا نہیں، منہ گول نہیں ہوگا، ہا، ہوا نکلے گی تیزی کے ساتھ باہر کی طرف، اور بیچ حلق سے ہا ادا ہوگی، یہیں سے عین نکلتی ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے خا۔ خا ہم مخرج اس کا بتا چکے ہیں کہ زبان کی جڑ جہاں پر ختم ہوتی ہے، حلق کا وہ حصہ آخر حلق کہلاتا ہے، وہاں سے خا، خا، اخ، خا نہیں کرنا ہے، خا، خا، خا کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ یہ پہلا حرف ترتیب سے آتا ہے جس کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہیں سے غین بھی ادا ہوتی ہے، خا، غین۔ اگلا حرف ہے دال، اس کا مخرج آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، جہاں سے تا ادا ہوتی ہے، زبان کے نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگا کر وہیں سے نکلے گی دال، دال۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے زال، جہاں سے تا ادا ہوتی ہے، یعنی زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگا کر زال ادا ہوگی، زال۔ اس کے اندر بھی زبان کی ذرا سی نوک باہر نظر آئے گی، اور زال کی آواز اکثر طلبہ موٹی کر رہے ہیں، موٹی نہیں ہوگی، ذالک، ذالک، وَإِذْ قَالَ ذَلِكَ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف را، زبان کے اوپری حصہ دانتوں کی جڑ کے پاس تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے، را، را۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے زا، زا زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دانت ملا کر پھر نیچے کے دانتوں کے اوپر سے لگائیں گے، اور زبان کی نوک ذرا سی گھسے گی، اس کے اندر سختی ہوتی ہے، زا، زال میں نرمی ہوگی، زا میں سختی ہوگی۔ اس کی آواز، دونوں کی آواز میں ایک دم فرق رہے گا، ایک میں سیٹی کی آواز آئے گی، ایک میں نہیں آئے گی، اور زا کی آواز میں سختی ہوگی، زا۔ اس کے بعد اگلا حرف سین، جس کا مخرج بھی وہی ہے جو زا کا مخرج ہے، یعنی زبان کے نوک کو سامنے کے اوپر نیچے کے دانت ملا کر بند کر کے پھر نیچے کے دانتوں کے اوپر سے زبان کے نوک کو لگائیں گے، اور زبان ذرا سی گھسے گی، سیٹی کی آواز آئے گی، سین، سین۔ آواز ہمیشہ پتلی رہے گی، باریک رہے گی۔ اگلا حرف شین، اس کا مخرج ہم نے بتلایا کہ بیچ زبان تالو سے مل کر شین ادا ہوتی ہے، اس میں شی کی آواز آتی ہے جو تمام حروف میں ایک الگ آواز ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے صاد، صاد جہاں سے سین نکلتی ہے وہیں سے صاد ادا ہوگی، لیکن فرق یہ ہے کہ سین کی آواز باریک، صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے، صاد کی آواز میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی۔ یہاں پر بعض طلبہ صاد کو سواد یا سواد پڑھتے ہیں، واو لگا دیتے ہیں، تو واو صاد میں نہیں پڑھا جائے گا، یہ غلط ہے، الف کے ساتھ پڑھیں گے، صاد، صاد۔ اور اتنا قلقلہ بھی آخر میں نہیں کریں گے سختی کے ساتھ کہ ڈبل قلقلہ ہو جائے دو بار، صاد نہیں، صاد، صاد، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف جو ہم نے آخری کلاس کے اندر پڑھا تھا، ضاد، اس کا مخرج ہم نے بتلایا تھا کہ زبان کا کنارہ چاہے بائیں جانب ہو، لیفٹ سائڈ ہو، یا دائیں جانب ہو، رائٹ سائڈ ہو، یا دونوں جانب ہو، لیفٹ رائٹ دونوں، زبان کا کنارہ، زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ، نہ نوک، نہ اوپری حصہ، نہ نچلا حصہ، زبان کا دائیں بائیں جانب کا جو کنارہ ہے وہ مسوڑے سے مل کر بائیں جانب بائیں مسوڑے سے ملائیں گے، دائیں جانب سے نکالیں گے تو دائیں مسوڑے سے ملائیں گے، یا بیک وقت ایک ساتھ دونوں جانب سے دونوں سائڈیں ملا کر دونوں طرف کے مسولوں سے ملا کر داد نکالیں گے۔ اس کے اندر دال کی آواز نہیں نکالیں گے، داد نہیں، داد نہیں ہوگا، بود، بود۔ اور اس میں بھی بتایا تھا کہ علماء کا نزدیک بر صغیر کے اندر اختلاف ہے کہ اس کو بود پڑھنا ہے یا بود پڑھنا ہے، تو عرب کے نزدیک یہ بود پڑھا جاتا ہے، ہمیں بود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اگلا حرف تا، جس کا مخرج وہی ہے کہ جہاں سے تا دال ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگا کر تا ادا ہوگی۔ اس میں اور تا میں فرق یہ ہے کہ اس کی آواز موٹی ہوگی، تو تو، اور تا کی آواز ہمیشہ باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے وا، اس کا مخرج بھی وہی ہے جہاں سے تا زال ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے اور زبان کی ذرا سی نوک باہر نظر آئے گی۔ اور اس کے اندر ہم ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم وا ادا کریں گے تو اس کی آواز ہمارے منہ میں بھر جائے گی، موٹی وا وا۔ جو طلبا غال میں آواز کو بھر رہے ہیں، زا میں بھر رہے ہیں، اس میں نہیں بھری جائے گی، وا وا کے اندر آواز منہ میں بھرے گی، وا، اور سیٹی کی آواز اس کے اندر بھی نہیں آئے گی۔ اگلا حرف ہے عین، بیچ حلق سے عین ادا ہوتی ہے، عین عین۔ عموماً طلبا اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ عین کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے عین کی جگہ حمزہ نکل جاتی ہے، اعوذ باللہ، تو طلبا نکالتے ہیں اعوذ، اعوذ، حمزہ پہلے بھی بعد میں بھی حمزہ، نہیں اس میں فرق ہے، پہلے حمزہ ہے اس کے بعد عین ہے، اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف ہے غین، حلق کا آخری حصہ، یعنی جہاں سے زبان ختم ہوتی ہے اس کے بعد حلق کا حصہ جو ہے وہ آخری حصہ کہلاتا ہے، وہاں سے غین ادا ہوگی اور غین کی آواز بھی موٹی ہوتی ہے۔ اب تک اتنے حروف کے اندر 6 حروف ایسے آ گئے ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین۔ یہ 6 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک حرف اور ہے قاف، جسے بڑی قاف کہتے ہیں ہم لوگ، نقطوں والی، یہ بڑی قاف جسے ہم کہتے ہیں فا کے بعد، یہ ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی۔ تو یہ 7 حروف ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا، یہ ترتیب ہے جن کا مجموعہ قصہ ضغطن قذ ہے۔ یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جائیں گے، الف، را، لام۔ اس کے علاوہ یہ 10 حروف ہو گئے۔ اب بقیہ جتنے حروف ہیں یہ ہمیشہ باریک پڑے جائیں گے، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اگلا حرف ہے ہمارا فا۔ فا کا مخرج یہ ہے کہ سامنے کے اوپر کے جو دانت ہیں نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتی ہے، سامنے کے اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ سے ملائیں گے، فا فا فا۔ آج کے لیے ہم اتنا رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ سے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اس ریکارڈنگ کو سن کر خوب اس کی مشق کریں گے۔ مشق ہی آپ کو بہتر بنائے گی، مشق ہی آپ کے اندر نکھار لائے گی، مشق ہی سے آپ کی حروف کی کمی کمزوری دور ہوگی، آپ کے قرآن کی اساس، بنیاد، بیس، اور جو اصل ہے قرآن کی اصل جو ہے حروف مخارج، وہ آپ کے درست ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ سن کر یا پڑھ کر ہم اپنے حروف کو درست کر لیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جب تک آپ مشق نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، اس کے اوپر وقت نہیں لگائیں گے، تب تک آپ کو اس کے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیوں سے جو ہے دور فرمائے، اور ہماری زبان کی جو کمی ہے لکنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، ہماری زبان کو اپنے قرآن کو سیکھنے کے لیے کھول دے، ہمارے دل کو اپنے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے کھول دے، اور ہمارے ذہن کو اپنے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ریکارڈنگ بند کر دیں۔